یہ 65 سالہ علی بخش ہے، جس کی آنکھوں میں بسی ویرانی اور چہرے پر بنی لکیریں اس کے گزرے کل اور درد دینے والے آج کی کئی دکھ بھری داستانیں سنا رہی ہیں۔ علی بخش اپنے خاندان کے ساتھ حیدرآباد کی نیو سبزی منڈی میں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے قائم ریلیف کیمپ میں رہ رہا ہے۔ اس کا گھر اور زمینیں تو شہداد کوٹ کے ایک گوٹھ میں تھیں، مگر تقدیر نے اس کو بے گھر کر دیا ہے۔ علی بخش پانی کی طرف سے دیا گیا صدمہ دوسری بار سہ رہا ہے۔ پچھلے سال جب سیلاب آیا تو بھی علی بخش بے گھر ہوا تھا اور فصلیں بھی اجڑ گئی تھیں۔ ابھی اس ویران گھر کو آباد کرنے کے لیے علی بخش کے خاندان نے کچھ تنکے اکٹھے کیے ہی تھے کہ ایک بار پھر آسمان نے ان تنکوں کو بکھیر دیا۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے علی بخش کو ایک بار پھر سے دربدر کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہجرت پر مجبور کر دیا، اور اب یہ بوڑھا سارا دن اس کیمپ کی بوجھل فضا میں گزارتا ہے۔ علی بخش کو شکوہ ہے کہ پچھلے سال بھی اسے بے گھری اور دربدری کا دکھ سہنا پڑا، اور اس سال بھی۔ وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ کہتا ہے کہ پیچھے بھی کچھ نہیں بچا اور آگے بھی کوئی بہتری کے آثار نہیں ہیں، بس اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ بوڈ میں پروکی میں آیا سے ہتے 40,000 بھرے ہتے پاتا سے انہن میں اساں کے 2 ڈींहं راشن ہلیو، انہی کو پو بند کرے ویا، پو ہتے پورے میں 2 ڈींहं ہلیو، کا شے نہ، وری پورے بھی بند تھی ویا، رمضان ہے سجے میں کا شے نہ ملی ہے، پورے دھوریو سب بند ہے، جاتے ون تک کونے۔ ان جو لا ہتے ویٹھا ہوں، اللہ کے یاد کیوں، ہتے جو کو اچے تو ہوڑے 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 ونجن تھا، اساں کے تا راشن بھی کون تو ملے۔ ان کے لا عرض کیوں تھا میرا مالکی تھے تو ٹھیک ہے، پوتے بھی جو کو ہے سو پانی دھانی کانے، جھٹا ہانی ہانی رومبا ہانے کل کڈیا تھا، انہیں بھی آسرو کونے، اللہ جو آسرو اتنے ہی بیٹھا ہوں، جتر تھی سکے تو مدد کیو۔ علی بخش کا بیٹا محنت مزدوری کرنے جاتا ہے، مگر آج کل وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ جسم و روح کا رشتہ الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے ریلیف کیمپ میں تقسیم کیے جانے والے کھانے نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ علی بخش کی بہو نے ریلیف کیمپ میں اپنی مصروفیت تلاش کر لی ہے۔ وہ سارا دن ایک چارپائی پر رکھی سلائی مشین پر کپڑے سیتی اور اپنے گھر کو یاد کرتی رہتی ہے۔ دربدری اور غریبی کا دکھ علی بخش کی جوان سال بہو کے چہرے سے بھی چھپائے نہیں چھپ رہا ہے۔ وہ ریلیف کیمپ میں مقیم دیگر متاثرین کی خواتین اور بچوں کے کپڑے سی کر وقت گزارتی ہے اور کچھ نہ کچھ کما بھی لیتی ہے، لیکن قدرت کا ستم ہی کہیے کہ اس کے اپنے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں۔ علی بخش جب اپنی بپتا سناتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی آسمان اور زمین سے پوچھنا چاہتی ہے کہ غریبی اور بار بار کی ہجرت ان کے حصے میں ہی کیوں آتی ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو زمین پر بسے انہی جیسے انسان ان کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ علی بخش کے خاندان کے پاس 2 خیمے ہیں، جس میں ان کا بچا کچا سامان بھی رکھا ہے اور خاندان کے افراد بھی بسیرا کرتے ہیں۔ اس خاندان کی بے کسی اس کے بچوں کے چہروں پر پھیلے کرب اور حیرانی سے بھی عیاں ہے، جیسے سب مل کر پوچھتے ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو انسانوں کی قدر اور مدد کیا کرتے تھے۔ قلوب سواك والمؤمن يسمو بغناك۔ کوئی ہانے کو عرصو کو کچھ بھی کونے، ہانے ہتے چون تا رمضان ہے، رمضان میں اتھارنا، رمضان کو پوری تاں ونجو نہ کو پلاٹ تھا ڈسنے، نہ کو سائیں کچھ ڄن تھا، ہانے ہتے یہ بیٹھا ہوں اوتھڑو ہو جب بابا اتھو وری آنے سمبت کیوں تھا، وری ٹھو بابا 2 ڈींहं 4 ڈींहं ویہو۔ اساں چوندا ایو عرض کیوں تھا صاحبن کے سبنی کے تے سائیں اساں کے کجو پلاٹ ٹکرو ملے تو اساں اتنے ویہوں تو کو اتھارے تو نہ سائیں، ہتے ہاں پرائی جگہ میں ویٹھا ہوں، ہتے بورڈ مطابق کرے چھڈیو تھوں، نہ تا چاہوں اتھو، ہاں اتھوں تو صحیح ونجوں کاڈے پوتے بھی آسرو کونے۔ الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے روزانہ جب الخیر ریلیف کیمپ میں پکا پکایا کھانا لے کر وین پہنچتی ہے تو سب مایوس چہروں پر امید کی ایک کرن ضرور پھوٹتی ہے۔ علی بخش کے خاندان کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھ کر مل کر کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح قدرت کے ظلم اور انسانوں کی بے حسی بھول جاتے ہیں۔ اس بوڑھے علی بخش اور اس کے خاندان کے افراد نہیں جانتے کہ کب تک وہ اس کیمپ میں رہیں گے اور کب انہیں پھر سے اپنے گھر کی چھت، درختوں کی چھاؤں
اور گھر کا کھانا نصیب ہوگا۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی، اے اللہ۔